السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال و سرمایہ قیام حیات۔ بعض لوگ سرمایہ داریات یا حب مال کی مذمت میں اتنا مبالغہ کر جاتے ہیں کہ سرمایہ یا مال کی ہی مخالف بن جاتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ بن جاتا ہے کہ مال برائیوں کی جڑ ہے اور اسے کمانے کی زیادہ کوشش کرنا ممنوع ہے۔ پھر اگر ان کا تعلق طبقہ علماء سے ہو تو مال کے نہ ہونے اور غربت میں جینے کے فضائل بھی بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بھلا بیوی بچوں اور والدین کے نفقات پورے نہ ہو رہے ہوں، مولوی صاحب اگر مسجد مدرسہ چھوڑ کر کمانے کی کوشش کریں تو انہیں مردود ہونے کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مال اور حب مال، سرمایہ اور سرمایہ داریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کریم میں مال کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ نے اسے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل مال خرچ کرنے سے ان الفاظ میں منع کیا گیا ہے، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا پوچھا کرتے تو قرآن میں ارشاد ہوا، ضرورت سے زیادہ جو ہو وہ خرچ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے تو 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ بارگاہ رسالت سے منع ہوا۔ نصف کا پوچھا تو منع ہوا۔ 1/3 کی اجازت ملی، لیکن ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، وارثوں کو مالدار چھوڑنا محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، جن میں مال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کئی اور حدیث بھی ہیں۔ غور کیجئے تو ان آیات و حدیث میں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اپنے گھروں والوں اور ضروریات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایسے میں بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مالداری کی بات بیان ہو اور غربت یعنی نان اور نفقے کی تنگی پر فضائل بیان ہو؟ بیوی اور بچوں کا نفقہ انسان پر واجب ہوتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو چیز واجب کے پورے کرنے کے لیے ضروری ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ جبکہ مسجد و مدرسے میں دین کی خدمت مناسب ہے، فرائض دین ضائع ہو رہے ہیں، ایسے میں بھلا واجب کو ترک کر کے کل وقتی دین کی مستحب خدمت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ بڑے صغیر میں چونکہ جذبات کا عمل دخل ہر چیز میں زیادہ ہے اور انہی کی روشنی میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، اس لیے یہ باتیں عجیب لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت اور مال فی قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں۔ ہجرت کے بعد کوئی 1 سال بھی شاید ایسا نہ ہو جس میں کوئی سریہ یا غزہ نہ آیا ہو۔ کیا یہ مال نہیں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی لینے سے منع فرمایا؟ آپ کی اونٹنی اور ان کے چرواہے کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اونٹنیاں مال نہیں تھیں، کیا ان کے بچے اور دودھ نہیں ہوتے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی خریدنے ایک صحابی کو دینار دے کر بکری منگوانے کا ذکر حدیث میں ہے۔ یہ خرید و فروخت بغیر مال اور پیسے کے ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر کے باغات اور ان کی کھجوروں کا ذکر مسلم کی روایت میں ہے۔ کیا یہ مال نہیں تھے؟ آپ نے یہ سب صدقہ فرما دیے تھے یا کھجوریں لینے سے منع فرمایا تھا؟ معلوم یہ ہوا کہ مال کمانا، مال کمانے کی ذرائع اختیار کرنا اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا اسلام کے حکم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ ہاں، اس کے بعد اضافی مال آپ صدقہ فرما دیتے تھے، اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہم بھی صدقات کی کثرت فرمائی تھی۔ تو بسا اوقات کھانے کو نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ عام معمول نہیں ہو سکتا، کیونکہ
نقص قرآنی اس کے خلاف ہے۔ جہاں تک بات ہے حب مال کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کمانے کی ایسی دھن ہو کہ جائز اور ناجائز ہی بھول جائے، یا ایسا بخل ہو کہ نفقات پر بھی خرچ نہ کرے، یہ معیوب اور مذموم ہے۔ اس طرح سرمایہ داریت کے غلط افعال مذموم ہیں، سرمایہ نہیں۔ اس بات کو عموماً غیر علماء اور خصوصاً اہل علم حضرات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ ہی ترک واجب کے مرتکب ہوں گے تو پھر مساجد و مدارس سے ہونے والی کوششوں کی معاشرے میں برکت کیسے نظر آئے گی؟ ہاں، جس کے نفقات کم ہوں اور پورے ہو جاتے ہوں، یا آمدن کے دیگر ذرائع ہوں، یا کوئی اور ذریعہ ممکن ہی نہ ہو اور رزق ہی کم ہو، تو اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔